أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم حضرات، آج کے اس موضوع میں جو موضوع ہمارا ہے ماں کا کردار، اس میں ہم بہت اختصار کے ساتھ چند نکات کے اوپر انشاءاللہ تعالی بات کرنے کی کوشش کریں گے. ان میں سے ماں کی ذمہ داری اولاد کی تربیت میں، نمبر 2 تربیت کی اہمیت، نمبر 3 بچے کی تربیت کا آغاز کب سے ہوتا ہے، تربیت ماں کب سے کرے گی، نمبر 4 تربیت کب ممکن ہے، نمبر 5 تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے، اسلوب کیا ہونا چاہیے، ایک عورت کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کرے گی، اور نمبر 6 ماؤں کی قسمیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. جب ایک ماں دینداری کے ساتھ اپنے بچے کو کی تربیت کرنا چاہتی ہے تو یاد رکھیے گا، ماں کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، ماں کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے، ماں کی دعائیں اتنی قبول ہوتی ہے. اٹھائیے تاریخ امام بخاری رحمہ اللہ نابینا ہو گئے، آپ کی روشنی چلی گئی تھی. امام بخاری پڑھے نا، یہ نابینا ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، ماں نے دعائیں کرنا شروع کر دی. میں نے بتلایا کہ ماں کے اندر بہت طاقت، ماں نے دعائیں کرنا شروع کر دی، اپنے رب سے رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، دعائیں کرتی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی کو واپس. ماں بنے تو کہیے، جب ماں بنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کے نیچے تو جنت اسی لیے رکھتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کر، تیری دعاؤں کو بھی میں قبول کروں گا، اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے آج 15 مارچ 2016 بروز منگل بعد نماز عشاء اپنے اس گھر میں قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں آپ حضرات کے سامنے آج ایک اہم موضوع ہے ماں کا کردار، اس موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی، آپ تمام لوگوں کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، آج کے اس موضوع میں جو موضوع ہمارا ہے ماں کا کردار، اس میں ہم بہت اختصار کے ساتھ چند نکات کے اوپر انشاءاللہ تعالی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے ماں کی ذمہ داری اولاد کی تربیت میں، نمبر 2 تربیت کی اہمیت، نمبر 3 بچے کی تربیت کا آغاز کب سے ہوتا ہے، تربیت ماں کب سے کرے گی، نمبر 4 تربیت کب ممکن ہے، نمبر 5 تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے، اسلوب کیا ہونا چاہیے، ایک عورت کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کرے گی، اور نمبر 6 ماؤں کی قسمیں کہ کتنے طرح کی مائیں ہوتی ہیں، کون سے وہ بچے ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، وہ مائیں کون سی ہوتی ہیں، اور وہ بچے جو ناکام یا ناکارہ یا غلط راستے پر نکل جاتے ہیں وہ کون سی مائیں ہوتی ہیں، آخر وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو پاتی ہے اور بچے بجائے اس کے کہ معاشرہ اور سوسائٹی کو فائدہ پہنچائیں، اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچائیں، ماں باپ کو فائدہ پہنچائیں، وہ ہر ایک کے نزدیک یا ہر ایک کے حق میں نقصان دہ بن جاتے۔ انشاءاللہ تعالی ان نکات پر آج ہم آپ سب کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اور ابھی آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی گئی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات، وہی ذات ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر اللہ تعالی کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، مکمل گمراہی میں تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الجمعہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا، لیکن میرے بھائیو اور دوستو، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے یہ بات مخفی ہے کہ اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو انسان بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ اولاد اس کی زندگی کے لیے ایک رونق ہوا کرتی ہے، اولاد کے ساتھ زندگی اس کی شیریں بن جاتی ہے، میٹھی زندگی بن جاتی ہے، اور اولاد ہی کے ساتھ گزران میں خوشگواری آ جاتی ہے۔ جب اس شخص کے اندر، اس شخص کے گھر میں اولاد آ جاتی ہے تو وہ شخص رزق کی کوشش میں
اور زیادہ کوشش کرنے لگتا ہے تاکہ رزق زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے، چونکہ اس کے گھر ایک مہمان آ چکا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے پھر بعد میں گزران میں اس کے خوشگواری آ جاتی ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اس طرح سے وہ شخص امیدیں لگا کر کے بیٹھتا ہے، اور جب وہ شخص دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں اولاد آ گئی ہے، اولاد بڑی ہو گئی، تو وہ سمجھتا ہے کہ اب رزق کے دروازے مختلف طریقے سے کھلیں گے، مختلف طرف سے ہمیں روزی ملے گی، تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کے دلوں کو دولت اطمینان حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اس کو بالکل سکون اور راحت حاصل ہو جاتی ہے کہ ہمارے 2 بچے ہو گئے، 3 بچے ہو گئے، ادھر سے بھی کمانے والے، ادھر سے بھی کمانے والے۔ جب یہ اولاد گھر میں آ جاتی ہے تو جہاں پر ایک طرف باپ اپنی اولاد سے یہ امید لگا کر کے بیٹھتا ہے کہ وہ اولاد اس کی مدد کرے گی، وہ اولاد جگہ بجگہ اس کے لیے سہارا بنے گی، وہ اولاد جو روزی اس کے گھر میں آ رہی تھی اس میں وہ اضافہ کرے گی، کاروبار میں اضافہ ہوگا، دنیا میں شہرت ہوگی، ایک طرف اس کا باپ یہ ساری امیدیں لگائے ہوئے بیٹھا رہتا ہے، اور دوسری طرف وہ ماں جس نے اس بچے کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھ کر اس کی پرورش کی ہے، اپنے گوشت پوشت سے اس کی پرورش کی ہے، اپنے خون سے اس کی پرورش کی ہے، وہ بھی ایک آس لگا کر کے بیٹھی رہتی ہے کہ میرا بیٹا، میرا یہ بچہ جوان ہوگا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، کوئی پریشانی آئے گی تو یہ میرا بچہ میرے لیے سہارا بنے گا۔ یہ ماں اور باپ دونوں الگ الگ خواہشات لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بڑی اچھی امیدیں ہوتی ہیں، تمنائیں لے کر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن محترم حضرات یہ چیز کب ہو سکتی ہے؟ یہ چیز اس وقت ہوتی ہے جب بچے کی تربیت میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے، جب بچے کی تربیت کتاب و سنت کے مطابق ہو، جب بچے کی تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، جب بچے کی تربیت ویسے ہی ہو جس طرح سے ہمارے اسلاف نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، تب ایک شخص یہ تمنا کر سکتا ہے یا یہ حوصلہ لے کر کے بیٹھ سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب ایک شخص اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتا ہے تو صرف ماں باپ ہی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ اس کے گھر والے، اس کے محلے والے، اس کے شہر اور بستی والے، بلکہ پورا ملک اگر بچہ صحیح ہوتا ہے تو سارے کے سارے لوگ اس بچے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایسے ہی لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھتے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے، یعنی جب وہی اولاد صحیح ہو جاتی ہے تو اس کے لیے زینت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، اگر باپ نے بھی تربیت کا خیال نہیں کیا ہے، ماں نے بھی تربیت کا خیال نہیں کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ جہاں پر یہ اس کے لیے زینت بنتے، اس کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جاتے ہیں، ماں باپ کے لیے بھی، معاشرہ اور سوسائٹی کے لیے بھی، یہاں تک کہ ملک کے لیے یہ بچے ناسور بن جاتے ہیں اور کینسر کی طرح سے پورے معاشرہ اور سوسائٹی کو خراب کر ڈالتے ہیں۔ محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت ممکن ہیں جب بچے کی اچھی تربیت کی جائے۔ یہاں پر آج بتلانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا زیادہ ذمہ دار کون ہوتا ہے، کس کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، آیا باپ کے اوپر یا ماں کے اوپر؟ یہی چیز واضح کرنے کے لیے آج یہ محفل رچائی گئی ہے۔ محترم حضرات، آپ یہ جانتے ہیں کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عجیب اور بہت عظیم نعمت ہے۔ شادی کے بعد اگر کسی کے گھر 2 سال کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے تو وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے، چاہے دنیا کی ساری نعمتیں اس کو مل گئی ہوں، اگر اولاد نہیں ہے تو اس کی ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے اور اس کا سارا سکون غائب اور اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اولاد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے اور آپ کے اوپر جو سب سے بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ ہے کیا؟ وہ تربیت اولاد۔
اولاد کے تعلق سے یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی بہترین تربیت کریں، اچھی تربیت ہم اس کی کریں. اولاد کے پاس، والدین کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کو ایک امانت کے طور پر رکھ دیا اور اس کو پوری آزادی دے دی ہے. ابھی اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ تعالی آگے آپ کو بتلاتے ہیں. اب اگر کوئی شخص نیک تربیت کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، بہترین تربیت کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص ایک کیاری بنی ہوئی ہے، اس کیاری میں اچھا پودا لگاتا ہے. اب اگر اچھا پودا لگایا ہے، پھول کے لیے لگایا ہے، تو خوشبو والا پھول ہے تو اس کو خوشبو پہنچاتا ہے. خوشبو والا پودا نہیں ہے تو وہ پھول صرف ظاہر رہتا ہے کہ پھول لگا ہوا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتا. اگر پھل والا پودا ہے تو اس کو اچھے پھل دیتا ہے. پھلوں میں وہ پھل جو کھانے والا ہے، اگر ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. لیکن اگر صرف زینت کے لیے ہے، اگر دیکھنے کے لیے ہے، تو ایسے بھی پودے آتے ہیں جو خوبصورتی کے لیے لگا دیے جاتے ہیں. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اولاد تو ہے آپ کی، لیکن آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لوگ یہ کہیں گے کہ عبداللہ فلاں کا بیٹا ہے، عبد الرحمن فلاں کا بیٹا ہے، لیکن فلاں نہ عبداللہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے نہ عبد الرحمن سے فائدہ اٹھا رہا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے اپنی کیاری میں ایک ایسا پودا لگایا جس کے پھل کے کھانے کا آپ نے انتظام نہیں کیا تھا بلکہ زینت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت کے لیے دے دیا اور آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. محترم حضرات، آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بتلایا کہ آج کا موضوع ہے ماں کا کردار بچوں کی تربیت میں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. کیا ہے ماں کی ذمہ داری؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں سورہ تحریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ مومنوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہو. قوا انفسکم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، وہ اہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. کون سی ہے آگ؟ کون سی آگ کی، کس آگ کی بات ہو رہی ہے؟ کیا وہ آگ جس پر ہم پانی ڈالتے ہیں بجھ جاتی ہے؟ کیا وہ آگ جس سے بچے لے کر کے کھیل کھیلا کرتے ہیں؟ کیا وہ آگ کی جو جل کر کے خود بجھ جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ ایسی آگ ہوگی جس کو بھڑکانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تیار کیا، جس میں تیزی لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور پتھر کو تیار کیا ہے. یعنی ہمارے اور آپ کے، اگر ہم اس لائق ہیں کہ جنت میں نہ پہنچ سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے جہنم سے، تو اگر ہم جنت میں نہ گئے تو ہمارے جسموں سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا، اس میں تیزی لائی جائے گی، اس میں شعلہ پیدا کیا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایسے فرشتوں کو جو سخت دل ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بہت سخت دل ہیں، لیکن لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی وہ نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرتے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کو خطاب کیا؟ مومنوں کو خطاب کیا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ، یعنی گھر کے لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر جمے رہو. یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کا اس کی آواز ذرا سا بڑھا دیں، یہ نہیں کہ ہم خود تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیں لیکن خود اپنا سوئے رہیں، اپنا دور رہیں. محترم حضرات، یہاں پر
یہ دونوں آیتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچائیں، ہم اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچائیں۔ اور آگے چلیں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتها۔ یہ اصل چیز یہاں پر آ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے اولاد کی ذمہ دار ہے، نگراں ہے، نگہبانی اس کے اوپر ضروری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا۔ عورت جو ہوتی ہے اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا۔ یہ نہیں کہ ذمہ دار ہے بس، نہیں، یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مسئولیت کے بارے میں اس سے سوال کرے گا۔ یہ ذمہ داری جو عائد کی گئی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اولاد کی اصلاح، کون؟ عورت، ماں، اولاد کے اصلاح کی ذمہ داری، اس کی صحیح تربیت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ماں کے اوپر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی ماں بچے کی اچھی تربیت نہیں کرتی ہے، اگر اس کی نگرانی نہیں کرتی ہے، نگہبانی نہیں کرتی ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے اس بچے کے بارے میں سوال کرے گا۔ گویا کہ ایک عورت جو ہوتی ہے اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے، ایک عورت اپنے گھر کی ملکہ ہوا کرتی ہے۔ کیسے؟ بالکل ایسے ہی جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ اپنی سلطنت میں کیسے ہوتا ہے؟ ساری چیزوں کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے، بالکل اس بادشاہ کی طرح سے، جس طرح سے ایک بادشاہ اپنی سلطنت میں ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے، ایک عورت اپنے گھر میں ملکہ بنی ہوئی ہے۔ اس کا شوہر باہر ہے، گھر میں کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، بچے کبھی کھیل رہے ہیں، کبھی پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ مانگ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کون پورا کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں پورے کرنے والی ذات کون ہے؟ ماں کی ذات ہے۔ اس لیے یہ عورت گھر کی ملکہ ہے۔ ملکہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھی رہی، نہیں، بلکہ وہ ذمہ دار ہے۔ اگر ایک دن کا گھر سے باہر جاتا ہے تو ذمہ دار ہے، کوئی آتا جاتا ہے تو ذمہ دار ہے، مہمان آتے ہیں تو ذمہ دار ہے۔ اس لیے یہ عورت گھر کی پوری ذمہ دار ہو جاتی ہے، اور یہ ذمہ داری شریعت اسلامیہ نے اس پر عائد کر دی ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں بچے کی تربیت کا آغاز کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہ بچے کی تربیت ہم کہاں سے شروع کریں۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت جب بچہ 6 سال کا ہو جائے گا، 7 سال کا ہو جائے گا، تب ہم اس کی تربیت کریں گے۔ کیا یہی صحیح ہے؟ میرے بھائیو اور دوستو، یاد رکھیں بچے کی تربیت کی ذمہ داری زیادہ تر آپ جانتے ہیں کہ ماں پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ باپ صبح گھر سے باہر نکل جاتا ہے، پورا دن باپ باہر رہتا ہے، رات کو آیا تھکا ہوا، ہارا ہوا، کھانا کھایا، سو گیا۔ بچے اسکول گئے تو ماں کی طرف سے گئے، اسکول سے واپس آئے تو ماں ہی کے پاس آئے، پورا ٹائم پھر بچوں کے پاس رہتی ہے ماں۔ اور اس سے ہٹ کر ماں جو ہوتی ہے، یہ بچہ اس کے گوشت پوشت کا ایک حصہ ہوتا ہے، چونکہ 9 ماہ اس کے پیٹ میں یہ بچہ پرورش پاتا ہے، اس کے جسم کے اندر یہ پرورش لگاتار 9 مہینے تک پاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دیندار عورت جو ہوتی ہے، ایک اچھی عورت جو ہوتی ہے، اپنے بچے کی تربیت کا آغاز کب سے کر دیتی ہے؟ ایک دیندار عورت کو یہ پتا ہے کہ بیٹے کو میرے ہی پاس اکثر وقت گزارنا ہے، میرا جو گود ہے یہی اس کا پہلا مدرسہ اور اسکول ہے۔ لہذا یہ دیندار ماں جو ہوتی ہے، جو کتاب و سنت پر پابند ہوتی ہے، یہ ماں جب دلہن بنتی ہے، یہ لڑکی جب دلہن بنتی ہے تو دلہن بننے کے بعد اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں مزید رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنے رب سے شادی ہونے کے بعد
حمل ٹھہرنے سے پہلے ہی وہ دعائیں کرنے لگتی ہے. کیا دعائیں کرتی ہے؟ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. یہ وہ لڑکی ہوتی ہے جو ابھی دلہن بن کر کے گھر میں آئی ہے, اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی, لیکن وہ جانتی ہے کہ ہم اور شوہر اگرچہ ساتھ رہتے ہیں لیکن ساری چیزوں کی طاقت رکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لہذا وہ کہتی ہے رب حبلی من لدنک, اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے, ابھی اس کی شادی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے ابھی اس کے ہاتھ میں مہندی بھی لگی ہوئی ہو, لیکن وہ اپنے رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کیسے کرتی ہے؟ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ, اے اللہ تو اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے. کیوں؟ انک سمیع الدعاء, بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے, دنیا کی کوئی ذات دینے والی نہیں. ابھی یہ لڑکی دلہن بن کر کے آئی ہے, اور جب اس لڑکی کو جو دلہن بن کر کے آئی ہے اللہ تبارک و تعالی خوشخبری دے دیتا ہے, گھر میں خوشخبری پھیل جاتی ہے, تو وہ اترانے نہیں لگتی ہے, وہ اپنے آپ پر ناز نہیں کرنے لگتی ہے, وہ صرف ڈاکٹروں کے سہارے پر نہیں رہتی ہے بلکہ اپنے رب سے کہتی ہے اللہم اصلح لی من ذریتی, اے اللہ میری اولاد کو صالح بنا, نیک بنا. آغاز میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں, آغاز کہاں سے ہوتا تربیت کا؟ 6 سال کے بعد. ابھی گھر میں خوشخبری آئی ہے, اے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. انی تبت الیک, اے اللہ بے شک میں تیری طرف رجوع کرتی ہوں, کسی غیر اللہ کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انی من المسلمین, اس لیے کہ میں مسلمان ہوں, میں تجھ پر ایمان لانے والی ہوں, غیر اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے والی نہیں. بچے کی تربیت کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستو, یہ سب ہوگا کب؟ کب اللہ تبارک و تعالی نیک اور صالح اولاد عطا کرے گا؟ ایک وہ ماں, ایک وہ لڑکی جو بہت ساری کتابیں اور ناولیں پڑھتی ہے اور فلمیں دیکھتی ہے, اور اس کو یہ نالج ملتی ہے کہ اگر ہم فلاں چیز کھائیں گے تو بیٹا گورا ہوگا, دودھ کھائیں گے سیب کھائیں گے, دودھ پیئیں گے سیب کھائیں گے, زعفران کھائیں گے. یہ ساری چیزیں کھانے سے اس کو ناولوں میں یہ ملتا ہے, کتابوں میں ملتا ہے, ڈاکٹروں کے پاس ملتا ہے, اور اس پر وہ عمل کرتی ہے, اس پر وہ لڑکی عمل کرتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو طریقہ بتلایا ہے کہ اگر یہ لڑکی جس طرح سے شادی کے بعد سے اپنے رب سے رشتے کو مضبوط کی ہے, جب اس کے گھر میں خوشخبری آ جاتی ہے اس وقت بھی رشتے کو مضبوط ہی رکھتی ہے, اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھتی ہے, کسی کے خلاف بات کرنا نہیں ہوتا ہے, اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے تعلیم سے منور رکھتی ہے, اپنا پورا ٹائم کتاب و سنت کو پھیلانے میں لگاتی ہے, نماز پڑھتی ہے, یہاں تک کہ تہجد بھی پڑھتی ہے, قرآن کی تلاوت کرتی ہے, صدقہ و خیرات کرتی ہے, سارے لوگوں کے حقوق کو ادا کرتی ہے. جب یہ لڑکی ان سارے کاموں کو کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اولاد کو نیک اور صالح بھی بناتا ہے اور خوبصورت بھی بنا دیتا ہے. زعفران کھانے سے اولاد نیک اور صالح نہیں ہو جائے گی, لیکن یہی لڑکی اس کے برعکس جب اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو بجائے نماز پڑھنے کے وہ بیٹھ کر کے ڈش پہ لگی رہتی ہے, قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے گانے سننے لگتی ہے, ذکر و اذکار کے بجائے دوسروں کی غیبت اور چغلخوری کرنے لگتی ہے, لوگوں کو صحیح رہنمائی کرنے کے بجائے جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اپنے آپ پر ناز اور نخرے کرنے لگتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاملے کو الٹ دیتا ہے. میرے بھائی اور دوست, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہمیں اور آپ کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ دوا کھانے سے
شفا یابی مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ شفا کرتا ہے، اسی طرح سے ایک لڑکی کو یہ ضروری ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت پہلے سے شروع کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اور آگے ہم بڑھتے ہیں. ماں کی ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے. ماں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بچے کا حق ماں کے اوپر ایک یہ بھی ہے کہ ماں اس کو دودھ پلائے، اپنا دودھ پلائے. لیکن آج کل فیشن بن چکا ہے کہ یہ لڑکیاں اپنا دودھ پلانے کے بجائے ڈبے کا دودھ پلاتی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہی وہ دودھ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ماں کا یہی احسان یاد دلا کر قرآن مقدس میں بار بار ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی. یہی وجہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بار بار قرآن میں کہتا ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. ماں اس خوشگوار اور دینی فریضہ کو انجام دے کر وہ اس خوشگوار اور دینی فریضہ کو انجام دے دیتی ہے تو جہاں پر اس ماں کو ایک طرف سکون و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، وہیں پر اس ماں کو دوسری طرف جتنے قطرے وہ پلاتی ہے دودھ کے، جتنے قطرے اس بچے کے روح میں جاتے ہیں، پیٹ میں جاتے ہیں، ان قطروں کے ساتھ قرآن سے محبت کا طریقہ، حدیث سے محبت کا طریقہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا طریقہ، ساری چیزیں اس کے رگوں میں وہ عورت، وہ لڑکی اتارتی چلی جاتی ہے اور اس کے رگوں ریشے میں توحید کا نور پھیلتا چلا جاتا ہے. پھر وہی بچہ کہیں پر امام ابن تیمیہ بن کر کے نکلتا ہے، کہیں امام بخاری بن کر کے نکلتا ہے، کہیں پر امام مسلم بن کر کے نکلتا ہے. جب اس بچے کی صحیح تربیت. لیکن جب اس کے علاوہ معاملہ، اس کے برعکس معاملہ ہوتا، دودھ تک ایک ماں آج پلانا گوارا نہیں کرتی. لیکن میرے بھائی اور دوستو، آپ یاد رکھیں ان عورتوں نے اس بات کو بھلا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ماں کا جو مقام عطا کیا ہے، یہی وہ ماں ہے کہ ماں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باپ سے 3 گنا زیادہ اس کا مقام. یہی وہ ماں ہے کہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہی وہ ماں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے جو جہاد میں جانا چاہتا تھا کہ جاؤ اپنے ماں کی خدمت کرو، یعنی جہاد سے بہتر ماں کی خدمت ہے. یہی وہ ماں ہے جس کے بارے میں شریعت نے بتلایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت. یہ مقام کیوں حاصل ہوا؟ یہ مقام کیوں حاصل ہوا؟ شریعت نے یہ مقام کیوں دیا ہے؟ یہی اہم ذمہ داری کو نبھانے کی وجہ سے جو ذمہ داری ہے اولاد کی کرنی ہے. اور آج وہ دودھ ہی نہیں پلانا چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ ہم دودھ پلائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. حکم دیا ہے. حکم کا مطلب جانتے ہیں؟ حکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ضروری ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے، یہ کیا کرنے کے لیے کہتے ہیں؟ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. کیوں؟ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تم اس پر احسان نہیں کر رہے ہو، یہ ماں پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اس نے پوری مشقت برداشت کر کے اپنے پیٹ میں تم کو 9 ماہ تک رکھا اور بڑی ہی مشقت اور پریشانی کے ساتھ تم کو جنم دیا ہے، تم کو پیدا کیا ہے.
اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، حمل کو لے کر کے دودھ پلانے تک 30 ماہ تک تمہاری پرورش اپنے جسم کے خون سے، اپنے دودھ سے تمہاری پرورش کرتی رہی۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوست، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ماں یہ مشقت برداشت کرتی ہے، یہ پریشانیاں برداشت کرتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا، اور آپ کو یاد ہوگا صحابی کا وہ واقعہ کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ صحابی دوبارہ پوچھتے ہیں کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں تمہاری ماں۔ تیسری بار اسی سوال کو دہراتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری ماں۔ چوتھی بار کہتے ہیں تمہارا باپ۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ماں کو جو یہ مقام حاصل ہوا ہے اسی وجہ سے حاصل ہوا ہے، لہذا ماں کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے یہ مقام ہمیں ملا ہوا۔ اب آئیے، یہ تو تربیت کا آغاز تھا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جب 4 سال کا 5 سال کا ہو جائے تب ہم تربیت کریں گے، یہ غلط ہے۔ تربیت کا آغاز شروع ہی سے ہو جانی چاہیے۔ چلیے، تربیت کا آغاز آپ سمجھ گئے، تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے، اسلوب کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کرے گی۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بچہ دے کر گویا کہ اس کے ہاتھ میں ایک سادہ کاغذ دے اور سادہ کاغذ دے کر کے حکم دے دیا کہ یہ لو قلم ہے اور یہ سادہ کاغذ ہے، جو کچھ اس پر لکھنا ہے اس کو منقش کرتی چلی جائے، جو کچھ تم لکھو گی سادے کاغذ پر وہی ظاہر ہوگا اور اسی سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ بھلائی کا کام کیا ہے بھلائی کا فائدہ ہوگا، برائی کا کام کیا ہے برائی نقصان تمہیں پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کے ہاتھ میں یہ سادہ کاغذ دے کر کے، ایک تختی دے کر کے یہ ذمہ داری سونپ دی کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کہاں تک تم اس کو بنا سکتی ہو اور کہاں تک اس کو سنبھال سکتی ہو۔ محترم حضرات، اسی لیے وہ عورت، وہ ماں جب وہ سادہ کاغذ پا جاتی ہے تو جو کچھ وہ لکھتی جاتی ہے اس پر وہ نقش ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح سے ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر وہ عورت دیندار ہے، اللہ والی ہے، شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے والی ہے، اس دودھ کے ساتھ ساری چیزیں اس بچے کے اندر سرایت کرتی چلی جاتی ہیں۔ بچہ آہستہ آہستہ کچھ سمجھنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ اپنی توتلی زبان سے اپنی ماں سے کچھ سوال کرتا ہے، امی یہ کیا ہے؟ اس کی ماں اس کو بتلاتی ہے، بیٹا یہ فلاں چیز ہے۔ وہ جا کر کھیلنے لگتا ہے، پھر لوٹ کر کے آتا ہے، پوچھتا ہے۔ اس طرح سے وہ بچہ گویا کی کلاس روم میں ہے، اپنی ماں سے مختلف چیزیں پوچھ رہا ہے۔ اب جس طرح سے ماں اس کو جواب دیتی جاتی ہے، جس طرح سے بتلاتی جاتی ہے، اس طرح سے وہ بچہ اپنا سبق یاد کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ بچہ جب نماز کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو جو دیندار ماں ہوتی ہے اس کو ابھی نماز کی عمر کو بھی نہیں پہنچا ہے، لیکن اس کو تھوڑی تھوڑی اس پر اس کی طرف بلانے لگتی ہے۔ بچے کو کچھ پتہ نہیں چلتا، جو کچھ بچہ دیکھتا ہے اپنی ماں کو کرتے ہوئے، مصلے پر بیٹھی ہے یہ بھی جا کر مصلے پر بیٹھ جاتا ہے،
وہ سجدہ کر رہی، یہ بھی سجدہ کر رہا، اس کے آگے سے سجدہ کرنے لگتا ہے۔ ماں کا گود بچے کا پہلا اسکول ہے، جو کچھ وہ دیکھتی ہے اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا ماں کو سوچ سمجھ کر کے اس وقت اگر میاں بیوی میں بات بھی کرنی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کے کرنی ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے سوچ سمجھ کر کے کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بچہ ساری چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ محترم حضرات، آئیے اب ہم یہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو بچے کے تربیت کا اسلوب اور انداز ہونا چاہیے کہ ماں ہمیشہ اس بات کی محتاط رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے بچے کے ذہن میں کوئی غلط بات چلی جائے۔ تربیت کے اسلامی اصول کچھ ہوتے ہیں، اللہ شریعت اسلامیہ نے تربیت کے کچھ اصول قرار دیے۔ یہ دیندار ماں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ ایک دیندار ماں ان اصولوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے: پیدائش سے لے کر 6 سال تک، 7 سال سے لے کر کے بلوغت تک، اور بلوغت سے لے کر ایک دیندار ماں اگر ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ پہلا دور جو ہوتا ہے اس بچے کا پیدائش سے لے کر 7 سال تک، اس دور میں بچوں کے ساتھ بہت ہی شفقت سے پیش آنا چاہیے، بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جب شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ وہ عورت پیش آتی ہے، اگر کسی چیز کو وہ بچہ پوچھتا ہے اس کو سمجھاتی ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتی ہے، چونکہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، بچہ بالکل چھوٹا ہے، لہذا اس عمر میں بچے کے ذہن کے حساب سے اس کو ہمیں تعلیم دیں۔ جب اس کی عمر 7 سال کی پہنچ جاتی ہے، 7 سال پہنچنے کے بعد یہ دوسرا مرحلہ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جب اس کا شروع ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بچہ کچھ تمیز کرنے کے لائق ہو جاتا ہے، کچھ سمجھنے کے لائق ہو جاتا ہے، لہذا 7 سال سے پہلے والی بات اس بچے سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس بچے سے ایسی باتیں ہونی چاہیے چونکہ اب وہ سمجھ رہا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، ساری چیزیں وہ سمجھنے کے لائق ہو گئے۔ لہذا ایک دیندار ماں جو ہوتی ہے اب اس بچے کو وہ باتیں بتلاتی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، نہ کہ کتاب و سنت کے مخالف چیزیں بتلاتی ہے۔ لہذا ایک عورت جب بچہ اس کا 7 سال کا ہو جائے تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اس بچے کو یہ بتلائے کہ بیٹا وقت کی اہمیت کیا ہے۔ اگر آج تم 5 سال کے ہو، کل 6 سال کے ہو جاؤ گے، پھر یہ سال واپس آنے والا نہیں، 7 سال کے ہو جاؤ گے، پیچھے وقت ساتھ آنے والا نہیں۔ وقت کی اہمیت، وقت کا مقام کیا ہے۔ اسی طرح سے بچے کو یہ بھی بتلانا ہے کہ یہ علم جو حاصل کیا جاتا ہے صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف مال و دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے۔ سب سے پہلے چونکہ وہ شخص جو علم والا ہوتا ہے، جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے، دوسرے لوگوں پر اس کا مقام بھاری ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے کا تعاون، اس بچے کو چونکہ اس بچے کا ذہن ابھی بہت چھوٹا ہے، یہ ساری باتیں شروع ہی سے اس کو بتلائی جائیں، اس بچے کو یہ بتلایا جائے شرم و حیا ہے کیا، کس کے سامنے آپ کو جانا ہے، کس کے سامنے نہیں جانا ہے۔ اسی طرح سے اس بچے کو یہ بھی بتلایا جائے کہ بڑوں کا احترام اور ادب کیسے کیا جاتا ہے، بڑوں کا ادب اور احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ اس بچے کو یہ بھی بتلایا جائے کہ جھوٹ کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور صحیح سچ بولنے کے فوائد کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس بچے کو مختلف مقامات پر، جیسے کوئی آ رہا ہے سلام کر رہا ہے وہ بچہ، کبھی ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ چھینک آتی ہے الحمدللہ کہہ رہا ہے، حمام میں داخل ہو رہا ہے دعائیں پڑھ رہا ہے، حمام سے نکل رہا ہے دعائیں پڑھ رہا ہے، مسجد میں داخل ہو رہا ہے دعائیں پڑھ رہا ہے، مسجد سے نکل رہا ہے دعائیں پڑھ رہا ہے۔
یہ کون سا بچہ ہے؟ یہ 7 سال کے اوپر جب یہ بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو یہ تربیت دینی پڑتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے کی جو عمر ہوتی ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر ماں نے یہاں پر تھوڑی سی بھی لاپرواہی کی تو یقیناً بچہ بگڑ جاتا ہے۔ اب وہ مائیں، یہ تو جو دیندار ماں ہوتی ہے، اس طرح سے اپنے بچے کی تربیت وہ کرتی ہے، لیکن وہ ماں جو دوسری ماں ہوتی ہے، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں جدید تعلیم یافتہ ملازم مائیں، جدید تعلیم یافتہ ملازم مائیں جو نوکری کے چکر میں چلتی رہتی ہیں۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ عورت جو ملازمت کے چکر میں رہتی ہے وہ یہ بتلانا چاہتی ہے کہ ہم خدمت خلق کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلا ہے کیا اس کے حقوق کو وہ ادا کر رہی ہے؟ کیا اس کی تربیت کرنا یہ خدمت خلق نہیں ہے؟ کیا جب وہ اس کی تربیت کرے گی تو یہی بچہ اس کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے معاشرہ اور سوسائٹی کے لیے، اس کے ملک کے لیے یہی بچہ بہترین نہیں ثابت ہوگا؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ مائیں اکثر اس بات کو سوچتی رہتی ہیں کہ ہم خدمت خلق کرتے ہیں اور اس کا بہانہ کر کے اپنے بچوں کو ایک دم بے پرواہ چھوڑ دیتی ہیں، ان کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے۔ آپ دیکھیں ایسی ماؤں کے بچے اسکول جاتے ہیں، اگر جاتے ہیں اور واپس جب آتے ہیں تو دروازے پر کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان کے پاس چابی ہے، گھر میں گئے، چاہے وہ اچھا کریں برا کریں، یا ماں نے ٹی وی لگا دیا ہے، آ کر کے وہ ڈش دیکھ رہا ہے، بچے کی تربیت کیسے ہو؟ اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بچے نے ایک بھینس کو ذرا غور سے دیکھا۔ ایسی ماؤں کے بچے جو ملازمت کرتی ہیں اور بچے کو بے پرواہ چھوڑ، ایک بچہ ایک بھینس کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ بھینس کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ بچہ تھا، بھینس کے قریب میں جاتا ہے اور اس بھینس سے کہتا ہے، بھینس تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہاری ماں بھی ملازمت کرتی ہے؟ تو کیا بچہ بتلانا چاہتا ہے؟ یعنی میں غمزدہ اس لیے ہوں چونکہ میری ماں ملازمت کر رہی ہے، وہ شام کو جب آئے گی تب میں اس کے چہرے کو دیکھوں گا، ہو سکتا ہے اس وقت تک میں سو چکا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کون سی ماں ہوتی ہے؟ یہ وہ ماں ہوتی ہے جو ملازمت کرتی ہے، لیکن ایک تیسری ماں جو اس سے بھی گئی گزری ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایسی مائیں جو ملازمت کر کے گھر میں پیسے تو لے آتی ہیں، اور باپ جو بہت خوش ہوتا ہے کہ میں بھی نوکری کر رہا ہوں، میری بیوی بھی نوکری کر رہی ہے، یہ دونوں مل کر کے بڑی بڑی حویلیاں تو بنا سکتے ہیں، اچھی سے اچھی گاڑیاں خرید سکتے ہیں، اپنا نام مالداروں میں شمار کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ اچھے بچوں کی تربیت لوگوں کے سامنے نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی بچے جب روڈ پر جا کر کے برائیاں کرتے ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بدنام بن جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ایسی صورت میں آپ یہ بتلائیے اس کی ذمہ دار وہ ماں ہوتی ہے یا وہ بچہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سرپرست کے روڈوں پر ٹہلاتا اپنے گھر کے سامنے؟ کون سے ٹہلاتا؟ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا ملازمت، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنے دل کو قرآن و حدیث سے منور کریں، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں، خدمت خلق دیں، یہ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری۔ یہ دوسری ماں ہے جو ملازمت والی، تیسری ماں کو سن لیجیے آپ، یہ تیسری ماں وہ ماں ہوتی ہے جو ان پڑھ، گنوار، اجڑ۔ اس کا رول کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اس ماں کا رول یہ ہوتا ہے
کہ اللہ तबारक व तआला ने इसको जो औलाद दे दी उसकी कोई कदर और कीमत इसके पास नहीं होती है। उस औलाद को सिर्फ एक खिलौना समझती है, एक खिलौना समझती है। सो रहा है, जाग रहा है, चलने के लायक हो गया, बोलने के लायक हो गया। एक दीनदार माँ जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो अल्लाह कहलाती है, सुभान अल्लाह कहलाती है, अल्हम्दुलिल्लाह कहलाती है, कलमा सिखाती है। लेकिन ये अनपढ़ गंवार और उजड़ माँ ये अपने बच्चों को गालियां सिखाती, और जब बच्चा गाली देने लगता है तो ये हंसती है, बाप को गालियां दिलवाती है, बहनों को गालियां दिलवाती है, और बड़े फख्र से फोन में दूसरे को बतलाती है वो तो ऐसी ऐसी गाली दे रहा है। कौन सी माँ होती है? याद रखिए, ऐसी माएं पाई जाए, और आप अपने घरों में गौर कीजिए, हैं ऐसी माएं। ये बच्चा जब स्कूल जाने के लायक हो जाता है, क्योंकि वो गंवार होती है, उसको पता ही नहीं होता है, स्कूल की तैयारी वो नहीं करा पाती, स्कूल कैसे जाना है उसको नहीं पता है। अगर बस्ता या बैग दे दिया, चला गया तो चला गया, पढ़ता है नहीं पढ़ता उससे कोई ताल्लुक नहीं। उसको अल्लाह ताला ने औलाद दे दिया, उसके लिए वही काफी है। यही बच्चा जब बाहर जाता है, लड़ाई झगड़े करके आता है, घर में पहुंचता है, कहता है मैं फलां को मार के आया हूं, वो माँ खुश होती है, ये नहीं कहती तुमने लड़ाई क्यों किया। वो बच्चा कोई चीज चोरी करके लाता है, ये माँ नहीं पूछती, बल्कि उसके पीठ को थपथपाती है। ये बच्चा कैसा बनेगा? ये वो माँ है जो अनपढ़ माँ होती है, कुमार माँ होती है। कुछ बच्चों की तरबियत यकीनन माँ की जिम्मेदारी है, यकीनन माँ की जिम्मेदारी है मेरे भाइयों और दोस्तों। लिहाजा याद रखें, और हम और आप अपने असलाफ को जब देखेंगे तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी माएं ये कह देती हैं मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरी बच्चों की तरबियत कौन करेगा। इमाम शाफी रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता? इमाम शाफी रहमहुल्लाह यतीम थे, किसने उनकी तरबियत की? कौन है तरबियत करने वाला उनका? उनकी तरबियत किसने की? उनकी मां ने, बाप नहीं थे। और माएं जब अपने बच्चों की जब तरबियत करना चाहती हैं तो याद रखिएगा, वही माएं जब अपने बच्चों की तरबियत करती हैं तो कोई जुबैर बिन अव्वाम बन जाता है, क्योंकि मां अपने पूरे अखलाक को उस बच्चे के अंदर पिरो देती है, तब जुबैर बिन अव्वाम बनता है। और जब नाम आता है तो हम और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मां का कमाल। बाप उसके साथ ज्यादा देर नहीं रहता। इसी तरह से आप देख लें सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किसने उनकी तरबियत की? उनकी मां फातिमा बिन्त असद, उन्होंने उनकी तरबियत की थी। बनु उमैया के दो अजीम सपूत जिनको तारीख ने महफूज रखा है, अब्दुल मलिक बिन मरवान को कौन नहीं जानता मेरे भाई और दोस्त। अब्दुल मलिक बिन मरवान जिनकी तरबियत आयशा बिन्त मुगीरा ने की, आज तक तारीख ने अपने अंदर इस नाम को महफूज कर रखा है। उमर बिन अब्दुल अजीज को ले लीजिए, कौन नहीं जानता, उनकी मां ने तरबियत की थी। और मां गाने नहीं, कुरान की तिलावत, झूठ नहीं सच। जब एक मां दीनदारी के साथ अपने बच्चे को की तरबियत करना चाहती है तो याद रखिएगा, मां के अंदर इतनी ताकत होती है, मां के अंदर इतनी कुव्वत होती है, मां की दुआएं इतनी कबूल होती हैं। उठाइए तारीख इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह नाबीना हो गए थे, आंख की रोशनी चली गई थी। इमाम बुखारी सही बुखारी पढ़े ना, ये नाबीना हो गए थे। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आला से आला मकाम नसीब करे। मां ने दुआएं करना शुरू कर दी। मैंने बतलाया कि मां के अंदर बहुत ताकत है। मां ने दुआएं करना शुरू कर दी, अपने रब से रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, दुआएं करती जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने बीनाई को वापस। मां बने तो पहले
جب ماں بنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کے نیچے تو جنت اسی لیے رکھا ہے کہ تو اپنے بچے کی تربیت کر، تیری دعاؤں کو بھی میں قبول کروں گا، اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوست، کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس طرح سے موقع عطا فرمایا ہے، تو ہم اور آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ یاد رکھیں وہ عورتیں جنہوں نے اسلام کا خیال نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک عورت جو ہوتی ہے اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے اولاد کی ذمہ دار ہے، اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں یہاں پر اختصار کے ساتھ یہ بتلا دوں کہ ماں کس طرح سے بچے کو بگاڑتی ہے اور کس طرح سے بناتی ہے، کس طرح سے ماں اپنے بچے کو بناتی ہے۔ مائیں جب قرآن و حدیث کے مطابق چلتی ہے، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت و قوت دی ہے کہ وہ چاہے تو معاشرے کو بنا دے، اور اگر وہ چاہے تو معاشرے کو بگاڑ دے۔ آپ نے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ سنا، کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط، لیکن عبرت کے لیے بہت ہی کافی۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ماں نے جو ان کی تربیت کی تھی، ان سے یہی کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اور یاد ہوگا کہ جب ڈاکوؤں نے ان کو پکڑا، ڈاکوؤں کا قافلہ جو تھا، جب انہوں نے ان کو پکڑا اور چھیننا چاہا مال و دولت، تو جس طرح سے وہ چھپا کر رکھے تھے ڈاکوؤں کی نظر وہاں تک نہیں پہنچی۔ ڈاکوؤں کا جو سپہ سالار تھا، اس نے پوچھا کہ بتلاؤ کہاں ہے مال؟ فوراً بیٹے نے بتلایا فلاں جگہ رکھی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، ارے تم نے کیوں بتلا دیا؟ ہم تو سب تلاشتے تھک گئے تھے، ہم نہیں پائے تھے، آخر بتلا کیوں دیا؟ جانتے ہیں عبد القادر جیلانی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، تو جب میری ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ سپہ سالار جو ڈاکوؤں کا سپہ سالار ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار گرنے لگے، اور فوراً وہ اپنا اور پورا قافلہ اس برے کام سے توبہ کر لیتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا لڑکا اپنے ماں کی اتنی فرما برداری کرتا ہے کہ اس کی ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اور ہم سب مل کر کے اتنا بڑا کام کرتے ہیں۔ ایک بچہ، ایک ماں، ایک معاشرہ اور سوسائٹی کو سکتی ہے، جنت کا راستہ دکھا سکتی ہے، اور اسی لیے نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دے دو، تم مجھے ایک اچھی ماں دے دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دے دوں۔ ماں کے اندر میرے بھائیوں دوستوں بہت طاقت ہے۔ اور دوسری ماں بگاڑتی کیسے ہے؟ ماں بگاڑتی ایسے کہ جب بچہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے پیٹھ کو تھپ تھپاتی ہے، بچہ اسکول نہیں جاتا ہے نظر انداز کر دیتی ہے، بچہ کوئی چیز گھر میں چوری کر کے لاتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، بچہ باہر لڑائی کر کے آتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ایسی ماں بچے کو بنا نہیں رہی ہے بلکہ بگاڑ رہی ہے۔ اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جب ایک ڈاکو کو پھانسی کی سزا دی جانے لگی تو اس نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ پھانسی کے وقت آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، تو ڈاکو سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری ماں کو حاضر کیا جائے۔ اس کی ماں کو حاضر کیا گیا، ماں جب آئی تو اس نے کہا کہ ذرا قریب آ جاؤ۔ قریب آئی، کان کو اپنے قریب کیا، اور کان جیسے ماں نے قریب کیا، بیٹے نے کان کو دانتوں سے کاٹ لیا، چیخ اٹھی ماں۔ سارے لوگ پریشان، کہا تمہیں پھانسی ہونے جا رہی ہے اور آخری وقت پر اپنی ماں کو اتنی تکلیف دے رہے ہو؟ کہا جی ہاں میں تکلیف دے رہا ہوں، اس لیے کہ آج جس پھانسی تک میں پہنچا ہوں اس میں میری ماں کا مجھ سے کم حصہ نہیں ہے۔ پہلے دن جب میں نے چوری کی تھی، اگر میری ماں نے مجھ پر سختی کی ہوتی، مجھ سے کو مارا ہوتا، پیٹا ہوتا،
میرے اوپر اس کی نگرانی رہی ہوتی آج میں پھانسی پر نہیں لٹکتا. لہذا اگر میں تکلیف برداشت کر رہا ہوں تو میری تکلیف کا کچھ حصہ میری ماں کو بھی ملنا چاہیے جس کی وجہ سے آج مجھ کو پھانسی دی جائے. میرے بھائی اور دوست میں کہنا یہ چاہتا کہ ماں کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے. ایک ماں ایک معاشرہ سوسائٹی کو بنا بھی سکتی ہے اور اس کو بگاڑ بھی سکتی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو طریقہ بتلایا ہے. الہ العالمین ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. الہ العالمین ہماری عورتوں کو نیک اور صالح بنا دے. الہ العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہمارے لیے صدقے جاریہ بنا دے. الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں دین اسلام پر رہیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.